روایت ہے کہ ایک شہر کے قریب ابتردنی نام کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک خدا رسیدہ عالم اوبالی رہا کرتے تھے۔ عثمان اپنی نوعمری کے زمانے میں ان کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتا رہتا تھا۔ ان کی ایک نہایت حسین لڑکی تھی جس کا نام مال خاتون تھا۔ ایک روز اتفاق سے عثمان کی نظر اس دوشیزہ پر پڑ گئی اور وہ دیکھتے ہی اس پر فرفتہ ہو گیا۔ اس نے نکاح کا پیغام دیا، لیکن اوبالی چونکہ درویشانہ زندگی بسر کرتے تھے، اس لیے فرق مراتب کا لحاظ کر کے انہوں نے اس پیغام کو قبول نہیں کیا۔ 2 سال تک عشق و محبت کا یہ سلسلہ برابر قائم رہا اور عثمان نے اوبالی کے گھر کی آمد و رفت جاری رکھی۔ اس درمیان میں چند اور ترک سرداروں نے بھی جو طاقت اور وجاہت میں عثمان سے بڑے ہوئے تھے، مال خاتون سے شادی کی خواہش کی، لیکن اوبالی نے ان کو بھی صاف جواب دیا۔ بالآخر ایک رات جب عثمان اوبالی کے یہاں مقیم تھا، اس نے یہ ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ ایک چاند ہلال بن کر اوبالی کے سینے سے نکلا اور رفتہ رفتہ بدر کامل بن کر اس کے سینے میں اتر آیا۔ پھر اس کے پہلو سے ایک زبردست درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں بحر و بر پر چھا گئیں۔ درخت کی جڑ سے نکل کر دنیا کے 4 بڑے دریا، دریائے دجلہ، دریائے فرات، نیل اور ڈینوب بہہ رہے تھے، اور 4 بڑے بڑے پہاڑ، کوہ کاف، کوہ بلکان، کوہ تور اور کوہ اٹلس اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ دفتن ایک نہایت تیز ہوا چلی اور اس درخت کی پتیوں کا رخ، جو شکل میں تلوار سے مشابہ تھا، ایک عظیم الشان شہر کی طرف ہو گیا۔ یہ شہر جو سمندروں اور 2 بر اعظموں کے اتصال پر واقع تھا، مثل ایک انگوٹھی کے دکھائی دیتا تھا جس میں 2 نیلم اور 2 زمرد جڑے ہوئے تھے۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے کے بعد اس نے یہ خواب اوبالی سے بیان کیا۔ اوبالی نے اس میں عثمان کے شاندار مستقبل کی تعبیر دیکھ کر نیز اسے ایک اشارہ غیبی سمجھ کر مال خاتون کو اس کے نکاح میں دے دیا۔ اوبالی ہی کی تلقین سے عثمان اور اس کے قبیلے کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ عثمان میں وہ تمام اوصاف پائے جاتے تھے جو ایک بانی سلطنت کے لیے ضروری ہیں۔ اس کی ہمت اور شجاعت غیر معمولی تھی۔ اسے قیادت کا خداداد ملکہ حاصل تھا۔ میدان جنگ میں اس کی بہادری سپاہیوں میں دلیری کی روح پھونک دیتی تھی، اور انتظام حکومت میں اس کی دانشمندی رعایا کے دلوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتی تھی۔ اس کے عدل و انصاف کی شہرت تمام ملک میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی عدالت میں ترک و تاتار، مسلم و عیسائی سب برابر تھے۔ رعایا کی بہبودی اس کا نصب العین اور ملک کی خوشحالی اس کی نظر میں تھی۔ قرون اولیٰ کے مجاہدوں کی طرح اس کے طرز زندگی نہایت سادہ اور نمائش سے یکسر پاک تھا۔ دولت اس نے کبھی جمع نہیں کی۔ تمام مال غنیمت غریبوں اور یتیموں کا حصہ نکالنے کے بعد سپاہیوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ یعنی شہر میں اس کے رہنے کا جو مکان تھا، اس میں سونے، چاندی یا جواہرات کی قسم سے کوئی بھی چیز اس کے مرنے کے بعد نہیں ملی۔ صرف ایک کفتان، ایک سوتی امامہ، لکڑی کا ایک چمچہ، ایک نمکدان، چند خالص عربی گھوڑے، زراعت کے لیے چند جوڑ بیل اور بھیڑوں کے کچھ گلے، علم اور اسلحہ کے علاوہ بس یہی اس کی ساری کائنات تھی۔ وہ نہایت فیاض، نہایت رحم دل اور نہایت مہمان نواز تھا۔ ان خصوصیات کی وجہ سے اس کی ہر دل عزیزی عام تھی۔ چنانچہ تخت نشینی کے موقع پر جب اس کی تلوار، جو ابھی تک محفوظ ہے، اس کے جانشینوں کی کمر سے باندھی جاتی تھی، تو ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کی جاتی تھی کہ خدا اس میں بھی عثمان ہی جیسی خوبیاں پیدا کر دے۔ لیکن ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ عثمان کے دامن پر ایک بے گناہ کے خون کی چھینٹیں بھی نظر آتی ہیں۔ 1299 میں جب اس نے یونانیوں کے قلعہ کوہ پری حصار پر حملے کا عزم کیا تو پہلے اپنے فوجی سرداروں کو بلا کر مشورہ طلب کیا۔ اس مجلس میں اس کا بوڑھا چچا دوندار بھی تھا۔ اس نے یونانیوں کی قوت کا اندازہ کر کے حملہ کرنے کے خلاف رائے دی۔ عثمان نے اس خوف سے کہ مبادہ دوندار کے مشورے سے دوسرے سرداروں کی ہمتیں بھی پست نہ ہو جائیں، فوراً ایک تیر مار کر اسے ہلاک کر دیا۔ بوڑھے چچا کا یہ قتل آج خواہ کتنا ہی معیوب نظر آئے، لیکن اس زمانے کے لحاظ سے یہ ایک بالکل معمولی واقعہ تھا، اور اگر نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی اہمیت اور بھی کم ہو جاتی ہے۔ عثمان نے اپنے ابتدائی عہد حکومت میں ایک مسجد اس شہر میں تعمیر کرائی جو سلطنت عثمانیہ کی پہلی مسجد ہے۔ عثمان نے اپنی وفات کے وقت اپنے چھوٹے بیٹے اور خان کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، جیسا کہ ہم پہلے ایپیسوڈ میں بتا چکے ہیں۔ اور خان کی عمر اس وقت 42 سال کی تھی اور وہ فن سپہ گری میں عثمان کے زیر نگرانی مہارت اور کمال حاصل کر چکا تھا۔ اس کے بڑے لڑکے علاؤدین نے اپنا وقت علوم دینیا کی تحصیل میں صرف کیا تھا۔
فن حرب سے اس کو مناسبت نہ تھی، تاہم عثمان کی وفات کے بعد اور خان نے سلطنت کا باہم تقسیم کر لینے پر آمادگی ظاہر کی، لیکن علاؤالدین نے باپ کی وصیت نیز اپنی سکون پسند طبیعت کی بنا پر اس کو نامنظور کیا اور خان کے اصرار پر صرف انتظام مملکت کی ذمہ داری قبول کی، یعنی تخت سلطنت سے کنارہ کش ہونے کے باوجود بار سلطنت کا اٹھانا قبول کیا اور دولت عثمانیہ کے پہلے وزیر کی حیثیت سے آئین ملک کی ترتیب و تنظیم میں مشغول ہوا۔ علاؤالدین نے 3 چیزوں پر خاص طور سے توجہ کی: سکہ، لباس اور فوج۔ اگرچہ سلطان علاؤالدین سلجوقی نے عثمان کو خطبے کے علاوہ اپنے نام کا سکہ جاری کرنے کی بھی اجازت دے دی تھی، تاہم عثمان نے صرف خطبہ ہی پر قناعت کی تھی اور اپنا سکہ جاری نہیں کیا تھا، اور خان کی تخت نشینی کے وقت تمام ایشیائے کوچک میں صرف سلجوقی سکے رائج تھے۔ اب علاؤالدین نے بادشاہت کی اس امتیاز کو بھی اختیار کیا اور اسلامی مملکت میں اور خان کے نام کے سکے جاری کیے۔ اب تک لوگوں کے لباس میں بھی کوئی خاص فرق و امتیاز نہ تھا۔ علاؤالدین نے رعایا کے مختلف طبقوں کے لیے مختلف قسم کے لباس تجویز کر کے ان کے متعلق قوانین نافذ کیے۔ شہری اور دیہاتی، مسلم اور غیر مسلم، ہر طبقے کا لباس الگ الگ مقرر کیا، اور اس کے بعد ایک زبردست تجویز دی گئی۔ وہ تجویز یہ تھی کہ عیسائی اسیران جنگ میں سے 10-12 سال کے قوی اور ہونہار لڑکوں کی ایک تعداد منتخب کر کے اسلام میں داخل کی جائے اور پھر باقاعدہ فوجی تعلیم دے کر ان کی ایک مستقل فوج قائم کی جائے۔ اور خان کو یہ رائے پسند آئی اور اس نے 1000 عیسائی لڑکوں کو منتخب کر کے انہیں فوجی تعلیم و تربیت دینی شروع کی۔ دوسرے سال 1000 لڑکے اور چنے گئے اور یہ سلسلہ 300 برس تک برابر جاری رہا۔ جب کبھی 1000 لڑکوں کی یہ سالانہ تعداد ان لڑکوں سے پوری نہ ہو سکتی جو اس سال کی جنگ میں قید ہوتے، تو عیسائی رعایا کے لڑکوں سے کمی پوری کر لی جاتی، لیکن سلطان محمد رابع کے عہد حکومت میں یہ نظام بدل گیا۔ 1648 سے خود انہی سپاہیوں اور ترکوں کے لڑکے اس فوج میں داخل کیے جانے لگے۔ اس فوج کا ترکی نام ینی چری یعنی کہ نئی فوج ہے، جو عربی میں انکشاری ہو گیا ہے، اور خان نے جب اسے مرتب کیا تو نوعمر سپاہیوں کے پہلے دستے کو حاجی بکتاش کی خدمت میں، جو ملک میں اپنے زہد و اتقاء کی وجہ سے مشہور تھے، لے گیا، ان سے دعا کی خواہش کی۔ حاجی موصوف نے اس فوج کے لیے فتح و نصرت کی دعا کی اور اس کا نام ینی چری رکھا۔ سلطنت عثمانیہ کی ابتدائی 3 صدیوں میں، جو اس کے عروج و ترقی کا زمانہ تھا، ینی چری کی قوت شباب پر تھی اور سلطنت کی تمام فتوحات زیادہ تر اسی فوج کے زور بازو کی رہین منت تھیں۔ جو لڑکے اس فوج کے لیے منتخب کیے جاتے، پہلے انہیں ایسے ماحول میں رکھا جاتا تھا کہ وہ خود بخود اسلام کی طرف مائل ہوتے جائیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں سلطان کی خاص نگرانی میں فن حرب کی اعلیٰ تعلیم دی جاتی تھی۔ ان کی فوجی تربیت میں حد درجہ سختی برتی جاتی تھی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ ہر قسم کے شدائد کو آسانی سے برداشت کر لیتے تھے۔ اپنے والدین، وطن اور مذہب سے چھوٹنے کے بعد ان کی تمام امیدیں سلطان کی اطاعت، دولت عثمانیہ کی خدمت اور اسلام کی حمایت سے وابستہ ہو جاتی تھیں، اور یہی ان کی زندگی کا نصب العین تھا۔ سلطان کو ان پر پورا اعتماد تھا اور وہ ہمیشہ ان کو انعام و اکرام سے سرفراز کرتا رہتا تھا۔ علاؤالدین نے اپنی فوجی اصلاحات سے ترکوں کی ایک باضابطہ اور مستقل فوج تیار کر دی، جس کی نظیر 1 صدی تک یورپ میں پیدا نہ ہو سکی۔ چارلس ہفتم شاہ فرانس کے 15 فوجی دستے، جو عہد جدید کی پہلی مستقل فوج سمجھی جاتی ہے، اور خان کی مستقل اور تنخواہ دار سپاہ سے پورے 100 برس بعد وجود میں آئے۔ مسٹر ہربرٹ گبنس نے عثمانیوں کے اس امتیاز سے، جسے عموماً تمام مورخین تسلیم کرتے آئے ہیں، انکار کیا ہے، اور ایڈورڈ سوم شاہ انگلستان کی باقاعدہ پیدل فوج کا ذکر کیا ہے، جس نے 1346 میں جنگ قریسی میں حصہ لیا تھا۔ لیکن جیسا کہ وہ خود لکھتے ہیں، ایڈورڈ نے ایک ایسی فوج مرتب کی تھی جو صرف ضرورت کے وقت جنگ کے لیے طلب کی جا سکتی تھی، برخلاف اس کے، اور خان کی فوج ایک مستقل فوج تھی جسے باقاعدہ تنخواہیں دی جاتی تھیں اور جو ہمہ وقت جنگ کے لیے مستعد اور تیار رہتی تھیں۔ چنانچہ یہ امر مسٹر گبنس کو بھی تسلیم ہے کہ فوج کی یہ مکمل تنظیم، اسے ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رکھنے کی اولیت عثمانیوں ہی کو حاصل ہے۔ علاؤالدین کے فوجی نظام کی ایک نمایاں خصوصیات یہ تھی کہ بادشاہ اور فوج کے درمیان براہ راست تعلق پیدا ہو گیا تھا اور درمیانی اشخاص کی ضرورت باقی نہیں رہی، جن کی وساطت سے عثمان اور تغرل کے سپاہی فراہم ہوتے تھے۔ بے ضابطہ پیدل اور سوار فوجوں کے علاوہ، جو صرف لڑائی کے موقعوں پر بلائی جاتی تھیں،
بقیہ تمام فوج تنخواہ دار یا جاگیردار تھی اور سب کی کمان سلطان کے ہاتھ میں تھی۔ مسٹر گبنس نے ایک قدیم اور واقف کار سیاح بروکوئے کا بیان نقل کیا ہے کہ عثمانیوں کو پہلے ہی سے معلوم ہو جاتا تھا کہ عیسائی فوجیں کب آ رہی ہیں اور کہاں ان سے مقابلہ کرنا مفید ہوگا۔ وجہ یہ تھی کہ عثمانی جنگ کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے اور ان کے جاسوس صحیح رہنمائی کرتے تھے۔ علاؤدین پہلے عثمانی ترک ہے جسے پاشا کا خطاب ملا۔ اس کے بعد یہ خطاب اور خان کے سب سے بڑے لڑکے سلیمان کو دیا گیا۔ شروع میں پاشا کا خطاب عثمانی فرما روا کے بڑے لڑکے کے لیے مخصوص تھا، لیکن مراد اول کا بڑا لڑکا چونکہ باغی ہو گیا تھا اور بقیہ لڑکے اس وقت نابالغ تھے، اس لیے مراد نے یہ خطاب کرا خلیل کو دیا۔ اس کے بعد ولی عہد کی تخصیص جاتی رہی اور بڑے بڑے فوجی اور ملکی عہدیداروں کو بھی یہ خطاب دیا جانے لگا۔ اسی طرح وزارت کا عہدہ بھی علاؤدین کے بعد شاہی خاندان سے نکل گیا۔ سن 1333 میں ترکی ریاست کراسی کے امیر نے انتقال کیا۔ اس کے بڑے لڑکے نے تخت پر قبضہ کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کرا دیا اور خان چھوٹے لڑکے کا طرفدار تھا۔ اس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے وہ کراسی پر حملہ آور ہوا۔ بڑا لڑکا شکست کھا کر بھاگا اور 1336 میں پوری ریاست پر اور خان کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد اور خان نے اناطولیہ کے شمالی مغربی گوشے کی چند اور چھوٹی چھوٹی ترکی ریاستیں بھی عثمانی مقبوضات میں شامل کر دیں۔ کراسی اور ان دوسری ترکی ریاستوں کی آبادی زیادہ تر ترکوں پر مشتمل تھی، لیکن ساحلی علاقوں میں ایک خاصی تعداد یونانیوں کی بھی تھی جنہوں نے بروسا اور نائسیا کے اکثر باشندوں کی طرح اسلام قبول کر لیا۔ سن 1338 میں شہنشاہ ایڈونکس کے انتقال پر اس کا گرینڈ چانسلر کینٹاکوزین اس کے نابالغ لڑکے جان پلیلوگس کا ولی اور ملکہ اینا کے ساتھ اس کا مدار المہام مقرر ہوا۔ کینٹاکوزین نے اس پر قناعت نہ کر کے 1343 میں نکوٹیکا میں اپنے شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ ملکہ کو یہ بات سخت ناگوار ہوئی اور اس نے اس کی مخالفت کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں میں لڑائی چھڑ گئی اور دونوں نے اور خان کی مدد کی درخواست کی۔ اس سے پہلے بھی بعض ترکی امیروں نے تخت قسطنطنیہ کے مختلف دعوے داروں میں سے کسی نہ کسی فریق کا ساتھ دیا تھا۔ کینٹاکوزین نے اور خان سے 6000 عثمانی سپاہی مانگے اور اس حمایت کے عوض اپنی لڑکی تھیوڈورا کو اس کی شریک زندگی بنانے کے لیے پیش کیا۔ اور خان نے یہ شرط منظور کی اور 1345 میں 6000 سپاہی کینٹاکوزین کی مدد کے لیے یورپ میں بھیجے۔ کینٹاکوزین نے ان سپاہیوں کی مدد سے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا جو ملکہ کے قبضے میں تھا۔ 1 سال کے محاصرے کے بعد خود شہر کے بعض لوگوں کی غداری کی وجہ سے کینٹاکوزین فوج کے ساتھ قسطنطنیہ میں داخل ہوا اور ملکہ کو مجبوراً صلح کے لیے راضی ہونا پڑا۔ صلح اس بات پر قرار پائی کہ کینٹاکوزین اور اس کی بیوی نیز ملکہ اینا اور شہزادہ جان پلیلوگس تخت نشین کر دیے جائیں۔ چنانچہ چاروں کی رسم و تاج پوشی ادا کی گئی۔ اس اتحاد کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے کینٹاکوزین نے اپنی چھوٹی لڑکی کی شادی نوجوان شہنشاہ جان سے کرا دی اور خان کا نکاح بھی شہزادی تھیوڈورا سے ہو گیا، اور خان نے تھیوڈورا کو اس کے آبائی مذہب مسیحیت پر قائم رہنے کی اجازت دی۔ صلح کے بعد اور خان کے 6000 سپاہی جو اس نے کینٹاکوزین کی مدد کے لیے بھیجے تھے واپس آ گئے، لیکن چند ہی سال کے بعد ان کی ضرورت پھر پیش آئی۔ 1349 میں اسٹیفن ڈوشن شاہ سریانے نے سالونیکا پر حملہ کیا اور یقین تھا کہ اسے فتح کرنے کے بعد وہ قسطنطنیہ کی طرف بڑھے گا۔ اس نازک موقع پر کینٹاکوزین اور جان پلیلوگس دونوں نے اور خان کی مدد کی درخواست کی۔ اب کی بار اور خان نے 20,000 سپاہی روانہ کیے۔ ان کی مدد سے سالونیکا میں اسٹیفن کو شکست ہوئی اور قسطنطنیہ کی فتح کا حوصلہ جو اس کے دل میں بار بار پیدا ہوتا تھا اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ جنگ کے خاتمے پر عثمانی سپاہی پھر واپس بلا لیے گئے، مگر 4 سال کے بعد اور خان کو اپنی فوجیں ابنائے بسفورس کے مغربی ساحل پر بھیجنے کا ایک اور موقع ہاتھ آیا جو یورپ میں عثمانیوں کے قدم جمنے کا سبب ثابت ہوا۔ سن 1358 میں سلیمان پاشا شکار کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرا اور اس کے صدمے سے جاں بر نہ ہو سکا۔ یہ شہزادہ فن سپاہ گری و سپہ سالاری میں ممتاز تھا اور خاندان عثمانی کے تمام تر اعلیٰ اوصاف کا حامل تھا، اور خان کو اس کی وفات کا سخت صدمہ ہوا اور دوسرے ہی سال اس کا بھی انتقال ہو گیا۔